بسم اللہ الرحمن الرحیم طلبہ، میں ہوں ماہپارہ، آپ کی اردو کی ٹیچر، اور آپ کو 8ویں جماعت کی اردو پڑھا رہی ہوں۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں نظم شروع کی تھی، ہمارے وطن کا نشان، جو کہ ہم نے جس کے 5 یا 6 بند جو ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آخری 2 بند ہمارے جو ہیں وہ پڑھنے والے رہتے تھے، جس کو ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے اور باقی میں انشاءاللہ اور کام کریں گے۔ میں نے یہاں پر بند نمبر 6 لکھ دیا ہے، اس کو دیکھیے۔ بند نمبر 6 کیا ہے؟ ان کی ہیبت سے، ہیبت کہتے ہیں خوف، ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا۔ کس کی بات ہو رہی تھی؟ فوجی جوانوں کی بات ہو رہی تھی، ہمارے سپاہیوں کی بات ہو رہی تھی جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی بات ہو رہی تھی۔ اور شاعر کیا کہہ رہے تھے کہ پچھلے بند میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ سپاہی ہیں جن کے سینے قرآن کی روشنی سے منور تھے، جن کے چہرے جو ہیں وہ ایمان کی روشنی سے چمک رہے تھے، اور جن کی ہمت جو ہے وہ بہت مضبوط، بہت قوی تھی، بہت زیادہ ہمت رکھنے والے لوگ تھے، اور جن کی قوت یعنی جن کا جو جذبہ ہے وہ ہمیشہ جوان تھا، اور یہ ان لوگوں کا نشان ہے جو ہمارے وطن کا نشان ہے۔ اگلے بند میں، اس بند میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے سپاہی ہیں، ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا، یعنی صحرا ایک بہت بڑی جگہ اور وہ علاقہ جہاں پہ صرف ریت ہی ریت ہوتی ہے، جہاں جا کر لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں، ان پر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے کہ یہ ویران جگہ ہے، یہاں سناٹا ہے۔ تو وہ جو صحرا ہے وہ بھی ان کی ہیبت سے جو ہے وہ گھبراتا ہے۔ لرزے کوہ و دمن دشت تھرا گیا، دشت بھی صحرا کو ہی کہتے ہیں، دشت اور صحرا ہم معنی الفاظ ہیں۔ لرزے یعنی کانپ اٹھے، کوہ و دمن، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، اور دمن وادیاں، کوہ و دمن یعنی پہاڑ اور وادیاں جو تھے وہ بھی اس کی ہیبت سے گھبرا گئے۔ یہاں بھی لکھ دوں میں نے، وہاں بھی آپ کی رہنمائی کے لیے الفاظ کے معنی لکھ دیے تھے۔ کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں، اور دمن جو ہے وہ وادی کو کہتے ہیں، اور دشت کا مطلب ہوتا ہے صحرا، تھرا جانا یعنی کانپنا۔ تو دشت اور جو صحرا ہیں، جو وادیاں اور پہاڑ ہیں، وہ بھی ان کی ہیبت سے یعنی ان کے خوف سے کانپتے ہیں ان کے سامنے۔ اور اسے اگلے مصرعے میں کہتے ہیں کانپ اٹھی زمین جھک گیا آسماں، یعنی زمین جو ہے وہ بھی لرز کر رہ گئی ان کی ہیبت سے، ان کے خوف سے، اور آسمان نے جو ہے وہ ان کے سامنے جھک گیا۔ جھکتا کب ہے انسان؟ جب کسی کو اپنے سے بڑا تسلیم کرتا ہے تو تب وہ اس کے سامنے اپنا سر نگوں کر دیتا ہے، وہ جھک جاتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین جو ہے وہ بھی کانپ اٹھی ان کے خوف سے، اور زمین کے ساتھ ساتھ جو آسمان ہے وہ بھی اس کے سامنے جھک گیا۔ اور یہ جو نشان ہے ہمارے وطن کا، جو نشان ہے، یہی ہمارے جو فوجی ہیں وہ اس کو آگے لے کر چلتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی جنگ کو جو ہے وہ لڑتے ہیں، اور یہ جو نشان ہے یہ اصل میں ہماری شناخت ہے اور ہماری علامت ہے۔ اس کے اگلا آخری بند جو ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے۔ لہلہانا کسے کہتے ہیں؟ سرسبز یا لہراتا ہوا۔ لہلہاتا ہم کسے کہتے ہیں؟ لہلہاتی ہوئی فصلیں جو اپنے جوبن پہ ہوتی ہیں، عروج پر ہوتی ہیں، سرسبز و شاداب ہوتی ہیں، اور جب وہ ہوا میں لہرا رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں لہلہاتی ہوئی فصلیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی اس مصرعے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ہمارا پرچم ہے یہ ہمیشہ یوں ہی لہراتا رہے ہواؤں میں، اور یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ اپنے عروج کی اور عظمت کی نشانی ہوتی ہے۔ جب کوئی فصل جو ہے وہ عروج پر ہوتی ہے، پک چکی ہوتی ہے یا اچھی تیار ہو چکی ہوتی ہے، تب ہم اس کو کہتے ہیں لہلہاتی ہوئی فصل۔ اور یہاں پہ اگر پرچم کی بات ہوئی ہے تو پرچم جو ہے وہ جب فضا میں لہراتا ہے تو وہ اپنے عروج اور اپنے شناخت کو جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے اور ہوا میں لہرا رہا ہوتا ہے، اپنی عظمت دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں شاعر کہ یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے، یعنی فضاؤں میں یوں ہی لہراتا رہے، جگمگاتا رہے، ذو دکھاتا رہے۔ جگمگاتا رہے یعنی روشن رہے، جگمگانا بھی روشن کو ہی کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں ستارے جگمگا رہے تھے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے چمک رہے تھے۔ تو یہ اسی طرح روشن رہے، ذو دکھاتا رہے، ذو روشنی کو ہی کہتے ہیں، ذو دکھانا یعنی روشنی بکھیرنا، تو یہ اسی طرح روشنی بکھیرتا رہے۔ یہ ابد تک رہے گا یوں ہی ذو فشاں، یعنی یہ جو ہے یہاں بھی دیکھیے
یہ ابد تک، ابد کہتے ہیں ہمیشہ کو، قیامت کو بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ابد تک یوں ہی ذوفشاں یعنی روشن رہے، اور ذو روشنی کو کہتے ہیں، جگمگانا، چمکنا، یہ اس کا معنی ہے. تو یہ جو ہے یہ ہمیشہ یوں ہی اپنی روشنی بکھیرتا رہے اور یہ ابد تک اسی طرح روشن رہے، یہ اسی طرح منور رہے. یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان، یعنی کس کی بات کر رہے ہیں یہاں شاعر؟ اپنے وطن کے پرچم کی بات کر رہے ہیں. اب یہاں تک تو یہ ہماری نظم تھی، اس کو میں آپ کو دکھا دوں. یہ جو آپ کے یونیک کے نوٹس ہیں، اس کے صفحہ نمبر 10 پر اس کے ساری جو تشریحات ہیں وہ حل شدہ آپ کے پاس موجود ہیں. جو آپ نے مجھ سے سمجھا ہے وہ آپ کے ذہن میں رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اگر یہ ہو کہ ابھی آپ لوگ خود سے اتنا طویل نہیں لکھ سکتے اور کتنی طویل تشریح لکھنی ہے، کیونکہ جب ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ہم تو کافی زیادہ تفصیل میں جا کے آپ کو سمجھاتے ہیں. تو اکثر طلبہ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کتنی طویل لکھنی ہے، کتنی تشریح ہمیں لکھنی چاہیے، کس طرح لکھنی چاہیے. تو یہاں پہ آپ کو پیٹرن بھی دے دیا ہے. نظم کا عنوان آپ کو سب سے پہلے جو ہے بند لکھنا ہے. اگر ایک شعر آتا ہے پیپر میں تو ایک شعر لکھیے، اس کے بعد نظم کا عنوان لکھیے، یعنی نظم کا نام، اور اس کے بعد شاعر کا نام لکھ دیجئے تو 1 نمبر اس کا ہے. اور اس کے بعد تشریح یہاں پہ دیکھیے لکھی ہوئی ہے، ہر بند کی تشریح لکھی گئی ہے. اور آپ کو بس اس کو لکھ کے دیکھ لیجئے گا. یہ آپ کی جو یونیک کی کاپی ہے یا کوئی بھی آپ کاپی لے لیں، اس کے اوپر آپ جب لکھیں گے تو یہ ایک صفحے سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی، جو تشریح ہے یہ اتنی جگہ پر آئے گی. تو بس اتنی ہی تشریح لکھنی ہوتی ہے. اس کو لکھ کر دیکھ لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے کتنی جگہ لی کاپی پہ، یا جو آپ کی لوز شیٹس ہوتی ہیں جن پر آپ کام کرتے ہیں. تو اس میں چونکہ جب آپ پیپر حل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ لوگ لوز شیٹس پر کام کرتے ہیں، اس پر لکھتے ہیں، پیپر کو حل کرتے ہیں. تو اس پر یہ کتنی جگہ پر آتی ہے، اس میں مارجن لائن لگائیے، اس پہ اوپر اس شعر کو لکھیے، یا بند کا نمبر صرف دے دیجئے، یا اس کو شروع کا ایک مصرع لکھیے، بیچ میں ڈاٹس لگائیے اور آخری مصرع لکھ دیجئے. اس طرح سے بھی آپ لوگ جو ہے وہ اس کو حل کر سکتے ہیں. اس کے بعد نظم کا عنوان لکھیے، جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو لکھ کے دکھایا تھا نظم کا عنوان. اس کے بعد شاعر کا نام، اور اس کے بعد تشریح کی جو سرخی ہے یا ہیڈنگ جسے آپ کہتے ہیں وہ دیجئے اور تشریح لکھنا شروع کر دیجئے. جب آپ یہاں سے تشریح کو لکھ کر دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی جگہ لیتی ہے، کتنے پیج پر آتی ہے، کتنے صفحے پہ آتی ہے. تو بس اتنی ہی تشریح لکھنی ہے. تشریح کے 4 نمبر ہوتے ہیں اور آپ کو یہ 2 اشعار آتے ہیں ٹیسٹ میں، یا آپ کا جو سیمسٹر کا پیپر ہوتا ہے یا آپ کے سالانہ امتحانات ہوتے ہیں اس میں بھی یہ 2 اشعار آپ کو تشریح کے لیے دیے جاتے ہیں، یا پھر ایک بند دے دیا جاتا ہے، اس کو بھی آپ جو ہے وہ اس کی بھی تشریح کر سکتے ہیں. تو اس طرح یہ 5-5 نمبر کے 2 شعر آئیں گے، یا پھر ایک بند آئے گا جس کو آپ نے 2 حصوں میں کر کے اور اس کی تشریح کرنی ہوگی، تو وہ بھی 5-5-10 نمبر کا ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ اس کو کریں گے. اور یہ جو ہم نظم ہم نے پڑھی ہے اس کے دیکھیے صفحہ نمبر، نوٹس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ ہے 13. صفحہ نمبر 13 پر ایک بند جو ہے وہ دیا گیا ہے، کس لیے؟ کثیر الانتخابی سوالات کے لیے. اس کے لیے آپ کو یہاں پر یہ بتانا چاہ رہی ہوں میں کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو آپ کے اسباق ہیں اسی میں سے ایک پیراگراف آئے گا اور اس کے جو ایم سی کیوز ہوں گے وہ آپ کو حل کرنے ہوں گے. تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ کو نظم کے کسی حصے میں سے بھی ایک بند یا اشعار جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں، اور اس میں سے بھی کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. جیسے یہاں پر بند ہے، یہ ہلال آب ہے تیغ خمدار کی، یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی، یہ نشاں قوم کی سطوتوں کا نشاں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں. اب پہلا جو ایم سی کیو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہلال آب ہے تیغ ڈیش اور آگے کی لکھا ہوا ہے. آگے 4 آپشنز ہیں. نمبر 1 ہے دمدار، بے ہے یا نمبر 2 کہہ لیں خمدار، نمبر 3 ہے دیدار، اور نمبر 4 ہے گھردار. اس میں سے ٹھیک کیا ہوگی؟ بے آپشن آپ کی خمدار. جیسے کہ آپ کے اوپر بند میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہیں سے آپ کو الفاظ لے کے اس کو
جو ہے وہ مکمل کرنا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ مصرع مکمل ہو جائے گا۔ تو خمدار کیونکہ پہلے مصرے میں لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ بے آپشن آپ کی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے چمک بخت بیدار کی، یعنی آپ مصرع پڑھیں گے کہ کس چیز کی، کون سی چیز ہے جو چمک ہے بخت بیدار کی، تو نمبر 1 پہ ہے یہ چاند، نمبر 2 ہے یہ سورج، نمبر 3 ہے یہ ستارہ، اور نمبر 4 ہے یہ کہکشاں۔ تو آپ مصرع دوسرا والا دیکھیے، دوسرے مصرے میں لکھا ہوا ہے یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی، تو یہ جو ستارہ ہے یہ بخت بیدار کی چمک ہے، تو یہ والی جو آپشن ہے نمبر 3 یہ ٹھیک آپشن ہے، اس کو ٹک کر لیجئے۔ یہ نشان نمبر 3 ہے یہ نشان قوم کی ڈیش کا نشان۔ اب نمبر 1 ہے عظمتوں، نمبر 2 سطوتوں، نمبر 3 رفعتوں، اور نمبر 4 ہے بزرگوں۔ تو یہ جو آپ کا بند ہے اس میں دیکھیے یہ نشان قوم کی سطوتوں کا نشان، تو صحیح آپشن کیا ہوگی، صحیح جواب کیا ہوگا، سطوتوں کا۔ سطوتوں نمبر 2 پہ ہے، بے کو جو ہے وہ ٹک کر لیجئے، وہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے یہ نشان یہ ڈیش اور آگے نشان ہے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری نظم میں ایک مصرع بار بار دہرایا جا رہا ہے، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان، تو اس ٹھیک آپشن کون سی ہوگی، نمبر 3 جو ہے جیم آپشن ہمارے وطن کا نشان، وہ ٹھیک آپشن ہے، اس کو ٹک کر لیجئے۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے ہلال اور ستارہ نشان ہے کس چیز کا، نمبر 1 عید کا، نمبر 2 قومی پرچم کا، نمبر 4 قسمت کا، اور نمبر 3 قسمت کا، اور نمبر 4 عظمت کا۔ اب دیکھیے نمبر 5 میں جو بے آپشن ہے قومی پرچم کا، یہ جو ہے یہ ٹھیک ہے آپ کی آپشن، اور اس کو ٹک کر لیجئے۔ نمبر 5 کی جو بے آپشن ہے وہ آپ کی ٹھیک ہے، اس کو ٹک کر لیجئے۔ قومی پرچم کا جو ہے وہ نشان ہے کیا ہے، ہلال اور ستارہ نشان ہے قومی پرچم کا، تو اس کو ٹھیک کر لیجئے۔ یہ آپ کی آج جو نظم ہے یہاں پہ مکمل ہو گئی۔ اس کی جو مشق ہے نظم کی اور اسباق کی، وہ ہم آپ کو اس لیے نہیں کرا رہے، کچھ بچے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ٹیچر آپ لوگ شارٹ کویسچنز جو ہیں اس میں ان کو نہیں حل کرواتے اور جملے نہیں بنواتے، تو بیٹا آپ کا جو یونیک کا پیپر کا پیٹرن ہے اس میں جملے شامل نہیں ہیں، 8ویں جماعت کے اس میں سلیبس میں آپ کے پیپر میں نہیں آتے، اور سوالات کے جوابات بھی نہیں آتے، اس لیے آپ لوگوں کو نہیں کروائے جا رہے۔ یہ جو آپ کی کتاب ہے یہ پنجاب بک بورڈ کی کتاب ہے، اور یہ ان کے پیٹرن کے مطابق بنی ہوئی ہے۔ ہمارا جو پیٹرن ہے 8ویں جماعت کا، اس میں آپ کے اسباق میں سے تلخیص آتی ہے، تلخیص نگاری میں نے آپ کو پچھلے جو لیکچر تھے ان میں سکھائی بھی تھی، پڑھائی بھی تھی، اور اس میں سے ایم سی کیوز آتے ہیں، جیسے میں نے بھی بتایا کہ ایک بند بھی آ سکتا ہے، یا 4 مصروں کے کوئی 2 شعر بھی آ سکتے ہیں، اس پہ ایم سی کیوز ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ کا کسی بھی سبق میں سے ایک پیراگراف جو ہے وہ لیا جاتا ہے اور اس میں سے ہی ایم سی کیوز جو ہیں وہ آپ کو دیے جاتے ہیں، تو اس طرح سے وہ آپ لوگ اس سوال کو حل کرتے ہیں۔ چیپٹر جو ہیں آپ کے جو اسباق ہیں اس میں سے تلخیص نگاری آتی ہے اور ایم سی کیوز آتے ہیں، اور جو نظمیں ہیں ان میں سے کیا آئے گا، تشریح آئے گی آپ کو لکھنے کے لیے 10 نمبر کی، اور 5 نمبر کے آپ کے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں اس میں سے۔ اس نقطۂ نظر سے آپ لوگ اس کی تیاری کیجیے گا۔ جی بیٹا آگے ہم پڑھ لیتے ہیں مضمون نمبر 4 ہے والدین کی خدمت، یہ آج ہم پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ جو مشکل الفاظ کے معنی ہوں گے اس میں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی، اور اس کو میں اچھے سے آپ کو ایکسپلین کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ میں اچھی طرح یہ مضمون آ جائے، اور آپ لوگ اس کو بھی یاد کر لیجئے گا۔ جتنے بھی مضامین آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں ان کو اچھی طرح سے پڑھیے اور یاد کیجئے۔ میں نے آپ کو قائد اعظم پڑھایا تھا، اس کے بعد استاد کا احترام پر مضمون ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد سائنس کے فائدے پڑھا تھا۔ آج ہم اپنا چوتھا مضمون جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں، پیراگراف بھی آپ اس کو کہتے ہیں۔ اس کو پیراگراف کی ہی شکل میں لکھنا ہے۔ جب آپ یاد کریں تو کچھ بچے کیا کرتے ہیں، مضمون جب لکھتے ہیں نا تو وہ اس میں نمبرنگ کر کے اور لائنز لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح آپ کو نہیں لکھنا، اس کو یہ اس کا طریقہ کار نہیں ہے۔ مضمون لکھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلی لائن میں یہاں سے شروع کریں، ذرا وہ دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے، اور اس کو ایسے آپ لکھتے چلے جائیں پیراگرافز کی شکل میں، اور جہاں بھی آپ کا پیراگراف ختم ہوتا ہے اس کے اگلی لائن بھی اسی طرح شروع کریں
تو وہ تھوڑا سا اچھا لگتا ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے تھوڑی سی. تو اسی طرح آپ لوگ اس کو لکھیں گے اور اس طرح آپ کا یہ پورے صفحے پہ اس طرح سے لکھتے چلے جائیں، اور جہاں تک بھی آپ کا مضمون یہ مکمل ہوتا ہے اس کو وہاں تک لکھ دیں. اس کو کبھی بھی پوائنٹس بنا کے نہ لکھیے گا، اور اس کو بار بار چھوٹے چھوٹے پیراگرافس میں تقسیم نہ کریں، بلکہ جس طرح لکھا ہوا ہے اسی طرح لکھنے کی کوشش کریں. اگر اپنے پاس سے کوئی آپ معلومات بیچ میں شامل کرتے ہیں اور یا کوئی شعر لکھتے ہیں تو پھر وہ ایک تھوڑا سا وقفہ آ جاتا ہے کہ ایک پیراگراف کے بعد آپ شعر لکھتے ہیں، اس کے بعد آپ اگلا پیراگراف شروع کرتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے. مضمون لکھتے ہوئے آپ لوگ اس میں قرآن کی آیات یا ان کا ترجمہ اور احادیث عربی میں بھی لکھ سکتے ہیں، ان کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں حوالے کے طور پر. یہ ساری چیزیں آپ اس میں کوٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی شعر اگر آپ کو حوالے کا شعر کوئی آتا ہو، کوئی آپ کو اس سے ملتا جلتا اسی خیال کو لیے ہوئے جو کوئی شعر ہو، وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. شروع میں بھی لکھ سکتے ہیں، آخر میں بھی لکھ سکتے ہیں، پیراگراف کے درمیان میں بھی لکھ سکتے ہیں. جہاں بات مکمل ہو جائے وہاں آگے اگر کوئی حدیث یا کوئی آیت آپ کو آتی ہے، اس میں بھی دی گئی ہیں، اس مضمون میں احادیث بھی ہیں اور آیتیں بھی ہیں، تو ان کو بھی آپ لوگ جو ہے وہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. اپنے پاس سے بھی اگر کچھ شامل کرنا چاہیں، کوئی حدیث یا کسی عظیم انسان کا قول یا قرآن کی آیت، تو وہ بھی آپ لوگ اس میں لکھ سکتے ہیں. آج کا مضمون ہے والدین کی خدمت. والدین اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ ہیں. یعنی شروع ہوئی کہاں سے کیا ہے؟ والدین کی عظمت بیان کی ہے کہ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو ہمیں ملتا ہے. والدین ایسی نعمت ہیں جس کا کوئی نعم البدل نہیں. اب والدین اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں اس دنیا میں عطا کی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ زندگی ہے، اس کے بعد صحت ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ والدین ہے، جس کا کوئی نعم البدل نہیں، یعنی جس کے جیسی کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی. اگر وہ نہ ہو تو ان کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا، کوئی انسان یا کوئی چیز ان کی جگہ نہیں لے سکتی. الفاظ کے معنی جو ہیں وہ ساتھ ساتھ لکھتے رہیے گا تاکہ آپ کو مضمون کو سمجھنے میں آسانی رہے. دنیا کا سب سے زیادہ بے غرض اور بے لوث رشتہ والدین ہی ہیں، والدین ہی کا ہے. دنیا کا سب سے بے غرض، یعنی جن کو کوئی غرض کہتے ہیں مفاد کو، تو بے غرض کا کیا مطلب ہوا؟ جن کو کوئی مفاد نہ ہو. مفاد سے بالا تر. اور بے لوث یعنی جنہیں کوئی لالچ نہ ہو. تو یہ جو رشتہ ہے یہ کس کا ہے؟ والدین کا رشتہ. وہ واحد رشتہ ہے جن کو اپنی اولاد سے کوئی لالچ نہیں ہوتا، کوئی مفاد نہیں ہوتا ان کا. وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے ہمارے لیے کیا کرے گا. وہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اس کو صرف اپنی اولاد سمجھتے ہوئے اس کو پالتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ بڑا ہو کر ہمیں کیا دے گا، یہ ہمیں کیا واپس کرے گا، ہمارے لیے کیا کرے گا. وہ صرف بے لوث اور بے غرض رشتہ رکھتے ہوئے اس کو پالتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو بہترین چیزیں اپنی بساط سے بڑھ کر اس کے لیے جو ہے وہ نعمتیں اس کو عطا کرتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں. اسی لیے اسلام نے والدین کے حقوق پر بہت زیادہ زور دیا ہے. قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے. اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یعنی یہاں پہ جو ہے وہ قرآن کی آیت کو انورٹڈ کاماز میں دیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے، یہاں اس سے پہلے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. قرآن پاک میں ارشاد ہے، کیا ارشاد ہے کہ اس کو پھر آپ لوگ یہاں پہ کاماز لگائیں گے. اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور آگے کیا ہے؟ اپنے والدین کو
اف تک نہ کہو. اور ان سے نرمی سے گفتگو کرو. اب یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے جس میں کہ والدین کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے اور حکم ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو. سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اس کے بعد کیا کہا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، تو وہ اس طرح سے زمانے کے مطابق نہیں رہتے، یا ان کا مزاج تھوڑا سا غصے والا ہو جاتا ہے یا چڑچڑے رہتے ہیں، تو وہ کبھی کبھار ہماری باتوں کو نہیں سمجھتے اور اس طرح سے ان کو سنائی بھی نہیں دیتا، کم سننے لگتے ہیں. تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ جو اولاد ہے وہ تنگ آ جاتی ہے ان کے اس رویے سے، کیونکہ ہم نارملی ہم عام انسان جو ہیں وہ تو ٹھیک سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور صحیح طرح سے بات کا جواب بھی دیتے ہیں، غصہ بھی کم کرتے ہیں. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو بعض دفعہ اولاد جو ہے وہ چڑ جاتی ہے اور وہ غصہ کرتی ہے، یا ان کو اچھا نہیں لگتا، ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں یا غصے سے جواب دیتے ہیں. تو اس کے لیے حکم ہے کہ اپنے والدین کو اف تک مت کہو. یعنی جب ہم کسی کے رویے سے یا کسی بات سے تنگ آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اف. یہ اف جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک علامت ہے ہمارے تنگ آنے کی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے میرے رویے سے تنگ ہو رہا ہے، اس کو اچھا نہیں لگ رہا. تو اس تک سے منع کیا ہے کہ ہم اپنے والدین کو اف کہیں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ والدین چونکہ بچوں کو انہوں نے پالا ہوتا ہے تو بہت زیادہ اپنا حق سمجھتے ہیں، بچوں کے ساتھ جیسی مرضی بات کر لیں، جس طرح مرضی، چاہے غصہ کر لیں، چاہے اور چونکہ بزرگ ہو جاتے ہیں تو ان کو اتنی سمجھ بھی نہیں رہتی کہ وہ کہاں پر چھوٹی سی کوئی غلط بات کر رہے ہیں یا سنائی نہیں دے رہا تو اس کی وجہ سے انہوں نے جو ان کی سمجھ میں آیا اس کے مطابق جواب دے دیا. تو ان کو چونکہ اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا، اسی لیے کہتے ہیں نا بوڑھا اور بچہ برابر ہوتا ہے، کیونکہ ان کی بھی سینسز جو ہیں وہ حواس جو ہیں وہ تھوڑے سے کمزور ہو جاتے ہیں، اور بچہ جو ہے وہ بھی ناسمجھ ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ بوڑھا اور بچہ برابر ہوتا ہے. تو جیسے ہم بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے والدین کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کا حکم ہوا ہے. اسی لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک مت کہو اور انہیں نہ جھڑکو، یعنی غصے سے نہ بولو، جھڑکو نہیں، ان کو ڈانٹو نہیں، اور ان سے نرمی سے گفتگو کرو. آپ نے دیکھا ہے بچے سارا دن کتنی شرارتیں کرتے ہیں، کتنا ہم ان سے عاجز آ جاتے ہیں، کتنا تنگ آ جاتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بچے معصوم ہیں، ناسمجھ ہیں، تو ہم بہت زیادہ درگزر سے کام لیتے ہیں. تو جس وقت آپ کے والدین آپ کے سامنے ہیں تو وہ کوئی اس طرح کی بات کر رہے ہیں جس سے آپ تنگ آ رہے ہیں ان کے رویے سے، تو آپ اس زمانے کو یاد کیجئے جب ہم یا آپ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ہمارے والدین ہمیں پالتے تھے. تو وہ انہوں نے کتنی سختیاں اور کتنی تنگیاں جو ہیں وہ سہ کر، کتنی مشکلیں برداشت کر کے ہمارے کیسے کیسے حالات کو، بیماری کو اور کس کس رویے کو انہوں نے برداشت کیا، اور کتنے تحمل سے، بردباری سے، کتنی محبت سے برداشت کیا، اور کتنی شفقت کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آئے. تو اس رویے کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور وہی برتاؤ جو انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں کیا تھا، وہی برتاؤ آپ ان کے ساتھ اس وقت کیجئے جب آپ کے ماں باپ بزرگ ہو جاتے ہیں. ان آیات کریمہ سے والدین کی اطاعت اور ان کے احترام کے بارے میں قرآن حکیم کا نقطہ نظر واضح ہو جاتا ہے. نقطہ نظر کیا ہے؟ قرآن کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو نقطہ نظر کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ان آیات کریمہ سے، یعنی یہ جو آیات مبارکہ ہیں، ان سے والدین کی اطاعت یعنی فرما برداری. اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ فرما برداری کو. تو ان کی اطاعت اور ان کے احترام کے بارے میں قرآن حکیم کا نقطہ نظر واضح ہوتا ہے، اور یہ بات سامنے آتی ہے کہ والدین کی عزت، ان کا احترام اور اطاعت بہت ضروری ہے. یعنی ہم پر یہ واضح ہو جاتا ہے، ہم یہ اچھی طریقے سے جان لیتے ہیں کہ ہم پر والدین کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا اور ان کی فرما برداری کرنا کتنا ضروری ہے.
کسی بھی ایسے عمل سے بچنا ضروری ہے جس سے ان کی دل آزاری ہو. دل آزاری، دل دکھنا. دل آزاری کا مطلب ہوتا ہے دل دکھنا. تو جس بھی بات سے ان کی دل آزاری ہو، ہمیں اس عمل سے، اس کا عمل کسے کہتے ہیں؟ عمل کام کو کہتے ہیں. تو ہمیں ہر اس عمل سے رکنا چاہیے جس سے ان کا دل دکھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی والدین کی خدمت اور اطاعت پر بہت زور دیا ہے. آپ کا فرمان ہے، بدقسمت ہے وہ جس نے والدین کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کی. اب آپ اس کو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں؟ حدیث مبارکہ ہے، اس کے بعد آپ اگلی لائن میں چاہے لکھ لیں اس کو کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور اس کی خدمت نہ کی. اب آپ اس کو ایسے کر کے لکھتے ہیں. یہ جو آپ نے لکھا ہے حدیث مبارکہ ہے، اس کو آپ مارکر سے لکھ لیں اور انورٹڈ کاماز جو ہیں یہ مارکر سے لگا دیں تو یہ واضح ہو جائے گی. اس اتنی بڑی جو یہ حدیث ہے، یہ 2 لائنوں میں یا 3 میں اگر آتی ہے، اس سارے کو اگر آپ لوگ مارکر سے لکھیں گے تو یہ اچھا نہیں لگے گا، بلکہ آپ صرف لکھ دیں حدیث مبارکہ ہے یا قرآن مجید میں ارشاد ہے. تو یہ جب آپ لکھ دیں گے تو اس سے نظروں میں آ جائے گی ممتحن کے یہ حدیث یا آیت، تو وہ اس کو غور سے پڑھ لے گا اور آپ کو اضافی نمبر ملنے کا امکان جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اور آپ کی جو پریزنٹیشن ہے، آپ کی جو لکھائی ہے اور مضمون جو لکھا ہوا سامنے نظر آ رہا ہے وہ بھی زیادہ اچھا لگے گا. یہ چیزیں آپ کی پریزنٹیشن میں آ جاتی ہیں. تو جس نے والدین کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا، یہاں پہ ایڈیشن کر لیں گے، اور اس کی خدمت نہ کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد یہاں پر دیا گیا ہے. آپ کا فرمان ہے، باپ کی ناراضی خدا کی ناراضی اور باپ کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے. ناراضی یعنی اس کا ناراض ہونا، یعنی اگر باپ آپ سے ناراض ہے تو ایسے ہی ہے جیسے خداوند کریم آپ سے ناراض ہے. اور خوشنودی یعنی خوشی. تو کہہ رہے ہیں کہ باپ کی جو خوشنودی ہے وہ خدا کی خوشنودی ہے. اس کے بعد ایک اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہاں پہ دیا گیا ہے. کہتے ہیں آپ کا فرمان ہے، جنت ماں کے قدموں تلے. اور یہ تو ہم لوگوں نے بہت شروع سے پہلی جماعت سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں تلے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ماں کے قدموں کو اٹھا کر دیکھیں گے، پاؤں اوپر کر کے دیکھیں گے تو نیچے آپ کو جنت نظر آئے گی. مراد کیا ہے کہ آپ ماں کی خدمت کریں. ماں وہ ہستی ہے جس نے اولاد کے لیے سب سے زیادہ دکھ تکلیفیں جھیلی ہوتی ہیں، جو راتوں کو جاگ کر اپنے بچوں کو پالتی ہے، جو اپنے خود بعد میں کھاتی ہے، پہلے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، اور ہر دکھ تکلیف بیماری جو ہے وہ ماں ہی سہتی ہے بچے کی. تو بچہ جو ہے وہ پرورش پا کر جوان ہوتا ہے. تو ماں کا حق جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، یعنی ماں کی خدمت کیجئے، اس کی خوشی کو مد نظر رکھیے، ان کی جتنی زیادہ آپ خدمت کر سکتے ہیں وہ کیجئے، اور ان کو سکون اور آرام دیجئے، ان کی عزت کیجئے، ان کا احترام کیجئے. تو یہی جو ہے کیا کس چیز کا باعث بنے گا؟ آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا. یعنی کہ ماں کی خدمت جو ہے وہ آپ جتنی زیادہ کریں گے، ماں آپ سے جتنی زیادہ خوش ہوگی، آپ کے لیے جنت کے لیے راستے اتنے ہی زیادہ کھلتے چلے جائیں گے. والدین کی خدمت اور اطاعت کے متعلق اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہمارا فرض ہے. عمل پیرا ہونا یعنی یہاں پر لکھ دیتی ہوں مشکل الفاظ اور ان کے معنی
عمل پیرا ہونا یعنی عمل کرنا. تو کیا کہا گیا ہے کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں ان پر عمل پیرا ہونا ہمارا فرض ہے, اور اس میں اسلامی تعلیمات میں کیا چیز بہت زیادہ جس پر زور دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ والدین کی خدمت اور اطاعت. اس کے متعلق اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں حکم دیتی ہیں اور ان پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے. اگر یورپ کی تقلید میں ہم نے اولڈ ہومز یعنی وہ مراکز جہاں اولاد اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑ آتی ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایشیا میں تو ایسا نہیں ہے, ہم مسلمانوں میں خاص طور پر نہیں ہے, لیکن یورپ اور دوسرے جو ممالک ہیں اس میں بہت جگہوں پر اولڈ ہومز قائم کیے گئے ہیں, یعنی وہ مراکز جہاں پر بوڑھے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے والدین کی یا بزرگوں کی خدمت کرنے سے تنگ آ جاتے ہیں, یا ان کی بیماری سے تنگ آ جاتے ہیں, بڑھاپے سے تنگ آ جاتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں ان اولڈ ہومز میں ان کو جا کے جمع کرا آتے ہیں. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم ان کی تقلید میں, تقلید بھی پیروی کو ہی کہتے ہیں, لکھ لیجئے یہاں پر, پیروی کرنا یا نقل کرنا بھی کہا جا سکتا ہے, کہ ان کو نقل کرتے ہوئے اگر ہم ان کی طرح ہو جائیں تو ہم کیا کریں کہ وہ اپنے جو والدین ہیں ان کو اگر ہم اولڈ ہومز میں چھوڑائیں تو کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ اگر یورپ کی تقلید میں ہم نے اولڈ ہومز یعنی وہ مراکز جہاں اولاد اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑاتی ہے اس کا تصور اپنا لیا, تصور کیا ہے؟ خیال اپنا لیا, تو پھر آئندہ نسل ہمارے لیے بھی وہی سوچ رکھے گی جو آج ہم اپنے والدین کے لیے جو سوچ رکھتے ہیں. یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ والدین کے ساتھ جو ہم عمل کرتے ہیں وہ ہماری اولاد جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے, اور اس کو چاہے وہ منہ سے کچھ نہیں کہتی لیکن وہ سیکھ رہی ہوتی ہے, اور جب کل کو ہم بوڑھے ہوتے ہیں تو ہماری اولاد ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو ہم نے اپنے والدین کے ساتھ, اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اپنے بچوں کے سامنے. تو جب ہمارے بچے جو جیسا دیکھیں گے ویسا ہی کریں گے اور وہ اسی کو ٹھیک سمجھیں گے. تو اگر آج ہم اپنے والدین کو اولڈ ہومز میں چھوڑائیں گے تو کل کو کیا ہوگا کہ ہمارے بچے بھی یہی سیکھیں گے کہ والدین کو اولڈ ہومز میں چھوڑا جاتا ہے, یہی ٹھیک ہے, تو وہ ہمیں بھی وہاں چھوڑائیں گے. تو پھر ہمیں اس تکلیف کا احساس ہوگا جو کہ ہمارے والدین نے یا ہمارے بزرگوں نے سہی. لہٰذا لازم ہے, لازم ہے یعنی ضروری ہے. یہاں پہ لکھ لیجئے الفاظ کے معنی, تصور خیال کو کہتے ہیں, لازم یعنی ضروری. تو ہم پر لازم کیا ہے کہ ہم, لہٰذا لازم ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک اور فرما بردار ہو, فرما بردار یعنی اس کا کہنا ماننے والی ہو, تو اسے چاہیے کہ والدین کی خدمت, اطاعت اور فرما برداری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے. اب کسر کسے کہتے ہیں؟ کسر کہتے ہیں جی کمی کو, اور فرما برداری یعنی اطاعت کرنا, اطاعت یعنی فرما برداری, تو اس میں کوئی جو ہے وہ کسر اٹھا کر نہ رکھے. والدین کی خدمت جہاں عبادت کا درجہ رکھتی ہے, یعنی والدین کی خدمت کرنا ایسے ہے جیسے ہم خدا تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوں, تو یہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے. وہیں رشتوں کا احترام اور دوسرے لوگوں سے مثبت رویے کا ہمدردی, بھائی چارے, حسن سلوک کا بھی درس دیتی ہے. یعنی جب ہم والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں تو ہمیں کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں؟ رشتوں کا احترام سیکھنے کو ملتا ہے, دوسرے لوگوں سے مثبت رویے کا ہمدردی, بھائی چارے اور حسن سلوک کا درس جو ہے وہ درس کیا سبق وہ بھی ہمیں ملتا ہے. یعنی جو ہمیں جو ہے وہ مثبت رویہ یعنی ایک پازیٹیو رویہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی بھی کر رہا ہے یا غصہ کر رہا ہے یا اس کا جو انداز ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا, تو اس کو ہمیں کس طرح سے عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے. تو جب ہم اپنے والدین کے ساتھ یہ رویہ اپناتے ہیں تو وہ ہمارے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مثبت رویہ ہماری زندگی میں ہماری سوچ کا حصہ بن جاتا ہے, اور ہم ہر جگہ پر اس رویے کو پھر اس پر عمل کرتے ہیں. وہ رویہ ہمارے مزاج میں اور ہمارے اس میں نظر آتا ہے, ہمارے عمل میں نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمدردی, بھائی چارہ اور حسن سلوک,
یہ سبق بھی جو ہے ہمیں والدین کی اطاعت کرنے سے، ان کی خدمت کرنے سے ملتا ہے، اور پھر یہ چونکہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر یہ ہمارے روزمرہ زندگی میں ہر جگہ پر ہمارے کام آتا ہے۔ یہ ہمارا آج کا مضمون تھا، والدین کی خدمت۔ امید ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں اچھی طرح آ گیا ہوگا اور آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد کر لیں گے۔ جو بھی مضامین آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے، لکھ کر دیکھ لیا کیجئے اور بار بار اس کی مشق کر لیں۔ یہ مشق یعنی پریکٹس، اس کی لکھ کر پریکٹس کیجئے، اس کی مشق کیجئے تاکہ آپ کو یہ بھولیں نہ، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ ابھی اسکول نہیں کھلے ہوئے تو ہاں پڑھ لیں گے، ہاں یاد کر لیں گے۔ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے، کام بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے، اور جب بہت زیادہ کام جمع ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو کر ہی نہیں پاتے، پھر ہم سوچتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ اتنا کام تو ہم سے ہوگا ہی نہیں، تو اب ہم کیسے کریں، لہٰذا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر لیکچرز لیجئے، اپنے آن لائن لیکچرز کو بالکل مس نہ کریں، ضرور باقاعدگی سے اپنے آن لائن لیکچرز لیں، اور جو بھی آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، جو بھی مضمون پڑھایا جا رہا ہے، اس میں جو کچھ بھی روزانہ کی بنیاد پر پڑھایا جاتا ہے اس کو اچھے طریقے سے سنیں، سمجھیں، اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ لوگ اپنے اساتذہ سے جو ہے وہ جو نمبر دیے گئے ہیں ان کو فون کر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، ان سے سمجھ سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ لوگ اس کو بآسانی سمجھتے ہوئے اس کو یاد ضرور کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہی اسکول آپ لوگوں کے کھلیں گے تو امتحانات ہوں گے، اور اگر ابھی جیسے چل رہا ہے سلسلہ تو ابھی آپ کے منتھلی ٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں، ماہانہ جو امتحانات ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ چاہے 30 نمبر کا پیپر ہے، لیکن جب آپ کو سلیبس دیا جاتا ہے تو وہ آپ کو سارا یاد کرنا ہوتا ہے، اسی میں سے وہ سارا سلیبس آتا ہے، اسی میں سے وہ پیپر جو ہے وہ بنتا ہے سلیبس میں سے۔ تو اگر وہ سارا سلیبس آپ کو آتا ہوگا تو ظاہر ہے آپ بہت اچھے طریقے سے اس پرچے کو کر پائیں گے۔ تو اگر آپ یہ سوچیں کہ جب پیپر ہوگا تو ہم اس دن کر لیں گے، تو اس دن تو نہیں کر پائیں گے، لہٰذا روزانہ کی بنیاد پر جیسے آپ لوگ اسکول آتے ہیں اور روزانہ کلاسز لیتے ہیں اور اپنے لیکچرز کو سمجھتے ہیں، اور پھر روزانہ آپ کو ہوم ورک ملتا ہے، اسی طرح آپ لوگ روزانہ کی بنیاد پر اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے سنا کریں، سمجھا کریں، اور اس کو یاد کیا کریں، تاکہ آپ کی جو گرپ ہے وہ جو اس کے اوپر گرفت ہے آپ کی وہ مضبوط ہوتی چلی جائے اس مضمون پر، اور آپ بڑے اچھے طریقے سے امتحانات میں بہترین نمبر لے کے کامیابیاں حاصل کریں۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، شکریہ۔